اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی، آداب معاشرہ میں آج ہمارا موضوع ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی لوگوں سے بات کریں تو ان کی دل آزاری نہ کریں، انداز کلام کوئی ایسا ہی اختیار نہ کریں کہ جس سے کسی کے دل پہ بوجھ ہو اور کوئی سمجھے کہ میری توہین کی گئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ پر اللہ کی رحمت تھی کہ آپ لوگوں کے لیے نرم خو تھے، آپ بہت خوش دلی کے ساتھ لوگوں سے ملتے تھے، بہت آرام سے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ قرآن نے لفظ استعمال کیے لنت لہم، کہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہو گئے تھے۔ اور پھر قرآن نے کہا ولو کنت فظا، اور اگر آپ درست اور تند خو ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، ہر بات پہ دوسری کو جھاڑنے والے ہوتے، لانفضوا من حولک، تو یہ سارے لوگ جو آپ کے ارد گرد جمع ہیں یہ سارے منتشر ہو جاتے۔ گویا ایک محبت ہے جو فاتح عالم ہے، آپ لوگوں سے اچھے انداز میں گفتگو کریں گے تو لوگ آپ کی بات سنیں گے۔ ناظرین گرامی، آج جملہ معترضہ کے طور پر میں عرض کر دوں کہ اس ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا آداب معاشرت پہ۔ وہ بہت ساری باتیں کہ رسول اللہ گفتگو کس طرح کرتے تھے، اہل خانہ سے ان کا کیا رویہ تھا، دوستوں سے کیا تھا، اٹھتے بیٹھتے کیسے تھے، کھاتے پیتے کیسے تھے، کپڑے کیسے پہنتے تھے، یہ ساری باتیں جو آداب معاشرت میں آتی ہیں، آپ مجلس میں کس طرح بیٹھتے تھے، ان ساری باتوں کو ان سے متعلق احادیث کو ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی، عام طور پر ہم انہیں امام نووی کہتے ہیں، انہوں نے ریاض الصالحین نامی کتاب میں ان ساری باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے جانے والے آداب معاشرت کو انہوں نے اکٹھا کر دیا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ یہ ریاض الصالحین ہے کہ مشرق بعید کے جتنے مسلمان ممالک ہیں، مثلا برونائی دارالسلام ہے، انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، یا مشرق بعید کی جو مسلمان آبادیاں ہیں، جس طرح ہم اپنی بچیوں کو بیاہتے تھے تو ہم جہیز میں ان کو بہشتی زیور دیتے تھے۔ یہ ایک ایسی کتاب تھی جو آداب معاشرت سکھانے کے لیے تھی، تو یہ ہم عام طور پر بچیوں کو بہشتی زیور دیا کرتے تھے۔ آج کل تو شاید اس کا رواج پاکستان میں بھی کم ہو گیا ہے۔ ان ممالک میں برونائی دارالسلام، انڈونیشیا، ملائیشیا اور مشرق بعید کے مسلمان آبادیوں میں رواج یہ ہے کہ جب بھی بچی کو رخصت کیا جاتا ہے گھر سے، اس کو ساتھ ریاض الصالحین دی جاتی ہے، تاکہ اس بچی کو بھی اور اس کی آئندہ نسل کو بھی اسلام کے آداب معاشرت سے آگہی ہو۔ میں یہ آج کی اس فرصت سے فائدہ اٹھا کے میں عرض کروں گا کہ ہر گھر میں ریاض الصالحین ضرور ہونی چاہیے، اور بچوں کو بتایا جائے کہ آپ روز کی ایک حدیث پڑھ لیں، یہ آداب معاشرت کے بارے میں ہے۔ اور میں عرض کروں کہ آج کی اصطلاح میں جو بار بار تنقید کی جاتی ہے پولیٹیکل اسلام پہ، یہ کوئی پالیٹکس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، بات چیت کیسے کرنی ہے، معاشرت کے آداب کے بارے میں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا، اس کو سکھانے کے لیے یہ بہترین احادیث کا مجموعہ ہے۔ ناظرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، کسی سے اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔
ایک تو صدقہ کا ایک عام مفہوم ہے کہ کسی غریب آدمی کو کوئی چیز دے دینا. عربی میں صدقہ کا معنی نیکی، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الابتسامۃ صدقۃ، کسی سے مسکرا کے ملنا بھی نیکی ہے. بھئی اگر سڑے ہوئے منہ سے کسی سے ملیں گے، یا کوئی آپ کو سلام کہتا ہے، یا کوئی آپ کے پاس آتا ہے اور آپ اس کو جھاڑ دیتے ہیں، اس کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ دوبارہ آپ کے نزدیک نہ پھٹکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا. عام طور پر ہم کسی چھوٹی سی نیکی کو ہم اہمیت نہیں دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی معمولی چیز کو بھی آپ حقیر مت سمجھیں. اور آپ فرماتے ہیں وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، چاہے وہ صرف اس حد تک ہو کہ کسی ملنے والے سے آپ خندہ پیشانی سے بات کریں. اور اگر آپ بات کرتے ہوئے کسی کو یوں شٹ اپ کال دیتے ہیں کہ چلے تمہیں کیا پتا ہے، تو وہ آئندہ کوشش کرے گا کہ وہ آپ سے بات نہ کرے. ایک چیز. دوسرا، قرآن کریم نے اس کو بہت خوبصورت انداز میں کہا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اللہ کے بندے وہ ہے جو زمین پہ چلتے ہیں، اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں تو عاجزی سے چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے. اس کا یہ معنی بھی ہے کہ وہ بڑے بول نہیں بولتے کہ میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا. وہ عاجزی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور اگر کوئی ان کا ایسے آدمی سے سابقہ پڑتا ہے جو ہر بات پہ اس کو چپ کراتا ہے، تو وہ ترکی بترکی جواب نہیں دیتے، چپ رہتے ہیں یا اچھی بات کہتے ہیں. ایک. اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں سے ان کے ذہن کے معیار کے مطابق، ان کی ذہنی اپج کے مطابق ہم ان سے بات کریں. ہاں، اگر آپ فلسفہ بگاڑنے لگیں گے کسی ایک آدمی کے سامنے اور اس کے پلے کوئی بات نہیں پڑے گی تو یہ صرف وقت کا ضیاع ہے. ایک اور چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ کان کلام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفہمہ کل من یسمعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے تو روایات میں ہے کہ جب آپ کسی سے بات کرتے آپ اس کے سامنے اپنا سینہ لاتے، اس کی جانب متوجہ ہو کے بات کرتے. آپ اس طرح بات نہیں کرتے تھے کہ آپ کا منہ دوسری طرف ہے اور آپ کسی بندے سے بات کر رہے ہیں. آپ اپنے مخاطب کے سامنے ہو کے اس سے بات کرتے. اور حدیث میں ہے کہ جب آپ بولتے واضح انداز میں بولتے، جو سننے والا بھی سنتا اس کو آپ کی بات سمجھ آتی. تو یہ آداب گفتگو ہیں، اگر ان کا ہم پاس رکھیں گے تو ہماری مجالس میں برکت ہوگی. شکریہ.